ہمیں صاحب یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو بکھلاہٹ کہیں گے بھارت کی؟ کیا خالصتان تحریک اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب آخری ان کے پاس یہی حل رہ گیا ہے کہ کچھ بن نہیں پا رہا سفارتی طور پہ، ڈیموکریٹکلی کچھ بن نہیں پا رہا تو اب مار دو ان کو؟ دیکھیں یہ تو ہم نے اکثر سنا ہے کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ گولی جگہ دے دیتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو سٹنلی جو آپ دیکھ رہے تھے یہ جو نیجر صاحب ہیں یہ ہمارے بڑے ووکل ایک پرسنالٹی تھی، اپنا کینیڈا کے اندر جہاں پہ اپنی آزادی کی لہر جو تھی اس کی بات کرتے تھے۔ بیسیکلی یہ فریڈم فائٹر تھے اور یہ اپنی آزاد ریاست کی بات اس لیے کرتے تھے کیونکہ بھارت کے اندر آپ نے جس طرح ابھی آپ انٹرو میں بات کرتے جو ایپیسوڈ چل رہی تھی 1984 میں جس طریقے سے اکال تخت سب پہ اٹیک ہوا، ختم کیا گیا، پھر سکھوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، اس کو یہ رائٹس کا نام دیتے جبکہ رائٹس نہیں تھا، ایک پوری سوچی سازش تھی جس کے تحت سکھ جینوسائیڈ پہ باقاعدہ طور پہ کام ہوا۔ آپ دیکھیے کہ 1984 جون میں اکال تخت سب پہ اٹیک ہوتا ہے، پھر دلی کے دنگے آپ سے نہیں چھپے ہوئے، پھر 92، 93، 94، 95 یہ 3-4 سال ایسے تھے جہاں پہ چن کے سکھ نوجوانوں کو نکالا گیا گھروں سے، ان کو شہید کیا گیا، بچیوں کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بزرگوں کو مارا پیٹا گیا، ان کو ٹائر باندھ کے جلا دیا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، کون سے ظلم نہیں کیے۔ اب اس کے بعد بہت سارے لوگ جب یہ سارا کچھ ہوا تو وہاں سے بھارت سے نکلے کیونکہ اپنی جان بچانی تھی، بچانے کے لیے وہ پولیٹیکل اسائلم لیا، کچھ لوگ یورپ گئے، کچھ کینیڈا گئے، کچھ امریکہ گئے پولیٹیکل اسائلم لے کے، تھینکس ٹو ویسٹرن ورلڈ کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے پولیٹیکل اسائلم کو ایکسیپٹ کیا۔ اب وہ لوگ وہاں پہ اپنا ایک تو روزگار کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو تحریک تھی، اور وہ بیسیکلی کہتے کیا تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اب یہ جو نیجر صاحب تھے وہ تو نہتے شہری تھے، گردوارہ صاحب متھا ٹیکنے گئے تھے۔ آپ وہ جو ریفرینڈم کی اگر بات کرتے ہیں تو رادر کہ آپ ان کی بات کا جواب دلیل سے دیں۔ بھارت کیا ہے نا، نہیں جی ہم سیکولر ہیں، یہاں پہ مائنورٹی سیف ہے، یہاں پہ سکھ سیف ہے، یہاں پہ ہندو کرسچن سیف ہے، یہاں پہ مسلم کشمیری جو ہے وہ سیف ہے، اور یہاں پہ دلت سیف ہے۔ لیکن یہ چاروں تو ہر وقت سراپا احتجاج بنے ہوتے ہیں بھارت کے خلاف، ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بھارت نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا، اور یہ میڈیا پہ کھل کے دھمکیاں، اب تو میں نے آپ کو سنوائی بھی ہیں، اب تو کھل کے دھمکیاں بھی وہ دے رہے ہیں نا۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں اجیت دووال کے جو سٹیٹمنٹس ہیں سر، وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کریں گے جو بھارت کے خلاف یا بھارت کو توڑنے کی بات کرے گا ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اب تو وہ سامنے آ چکے ہیں۔ تو پھر تو یہ تو دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم تو پاکستان پچھلی 7 دہائیوں سے ہم ایک ہی بات بار بار دنیا کے کانوں میں ڈال رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس پہ توجہ دے، سنیں کہ بھارت اس علاقے کے اندر ایک ایشین ٹائیگر بننا چاہتا ہے اور اس ایشین ٹائیگر کے لیے سب کو کچل دے گا، اور وہ سپر پاور بننے کے چکر میں جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ ہر طرح کے، کیا پاکستان کے اندر انفلٹریشن نہیں کی، کیا ان کے جو سفارت خانے تھے بلوچستان افغانستان کی بارڈرز پہ وہاں سے لوگ آ کے انفلٹریٹ نہیں کرتے تھے، کیا بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہوئی اس کے اندر یہ انوالو نہیں تھے، کیا کشمیر کے اندر تھے، کیا پنجاب کے اندر بھی اب کے پی کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو ان کے سہولت کار جو موجود تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور ابھی تو انہوں نے انتہا کر دی کہ کینیڈا کی سرزمین پہ گئے ہیں اور جو اجیت ڈووال کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے نہتے پہ گولی چلائی۔ کیا میں سیف ہوں؟ کیا کوئی اور سکھ سیف ہے؟ آپ کے سامنے پاکستان کے اندر کارروائیاں ایسی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر بسنے والا سکھ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے، مجھے ریاست سپورٹ، اپنا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، مجھے پاکستان کا آئین سپورٹ کرتا ہے، سب سے بڑھ کے مجھے پاکستان کی عوام مجھے ہمیشہ پریویلیج کنسیڈر کرتی ہے۔ تو پھر کس کو یہ راس نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک کنٹروورشل سا سوال پوچھ رہا ہوں سر، شاید یہ کسی نے پہلے کبھی نہ پوچھا ہو۔ کیا آپ کی کمیونٹی پاکستان میں ہو، کینیڈا میں کہیں بھی ہو، کیا آپ کبھی خالصتان کے مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے، اس تحریک سے پیچھے ہٹیں گے اس وجہ سے کہ بھارت جو ہے وہ اب تشدد پر آ گیا ہے؟ Is there any possibility that you back off from this؟ میرا نہیں خیال، اب یہ جہاں تک بات پہنچ چکی ہے نا، دیکھیں پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کی بھی کلنگ ہوئی ہے، کینیڈا کے اندر ہوئی ہے، بھارت کے اندر ہوئی ہے۔ یہ ایک چنگاری ایسی تھی جو دبی ہوئی تھی، اس چنگاری کو ہوا بھارت نے خود دی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ریفرینڈم ہو رہا ہے، اس ریفرینڈم کے اندر آپ نے دیکھا یورپ کے اندر لوگ، ہماری سکھ کمیونٹی جو کئی پنجابی اس میں ہے، کینیڈا کے اندر ہے، اور آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا انہوں نے جان بوجھ کے وہاں پہ ہنگامہ برپا کر کے اس کو مار پیٹ کروانے کی کوشش کی، لیکن سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہوا۔ لوگ اس وقت اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے نیجر صاحب کا قتل کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر نے اس بات کو برملا کہہ دیا کہ اس کے پیچھے ثبوت ہے، حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت ہے اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے، تو پھر اس سے تو اب بہت سارے لوگ، اگر ان کی کوئی سمپتھی تھی بھی بھارت کے لیے، میرا خیال وہ ختم ہو گیا، اور اب دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ وہ جو ورڈ جو بھارت کو سیکولر اور پاکستان کے اوپر ایک سٹگمیٹائز کرتے تھے کہ یہاں پہ نرسری ہے دہشت گردی کی، یہاں پہ نہیں ہے. دہشت گردی کی نرسری جو ہے وہ بھارت کے اندر، اور بھارت اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، پرووک کرتا ہے. اور اس وقت میں یونائٹڈ نیشن کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں، ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کرم بھارت کا محاسبہ کیا جائے، ان کا احتساب کیا، ان سے پوچھا جائے. اور پلس کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے ان کو یہ سفیر چلا گیا، میرا خیال ہے کہ اب یہ بھارت جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے کہ بھارت اب اس پہ ہیلے بانے کر رہا ہے، وہ کرے گا، وہ کہے گا. لیکن یہ رمیش صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی؟ کیونکہ دیکھیں آپ پہلے بقول آپ کے بھارت میں آپ محفوظ نہیں تھے، اب جن ممالک میں آپ خود کو محفوظ سمجھتے تھے وہاں تک بھی یہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں اگر، تو آپ خود کو غیر محفوظ سمجھیں گے. اچھا اگر پاکستان کی بات کی جائے، کیا آپ پاکستان میں بھی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں انڈین ایجنسیز کے ہاتھ؟ مجھے بہت سارے سیکیورٹی تھریٹ ہیں. اچھا. میں آپ کے پروگرام میں اعلانیہ کہتا ہوں. بہت سارے سیکیورٹی الرٹ ہیں، بہت سارے سیکیورٹی تھریٹ ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا، بھارت کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو بھارت کی اصلیت دنیا کے سامنے کھولے وہ بندہ رہے. یہ تو بالکل پنڈ دے وچ نہیں ہوتا جس طرح کہ گاؤں کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے وڈیرا چاہتا ہے کہ میں جو کہوں مجھے زندہ باد، نیچے کوئی اور نہ رہے. تو یہ بالکل بھارت اب چودھری بننے کے چکر میں، یس دیر از اے تھریٹ. ہمارے بہت سارے لوگوں کو جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کو شہید قتل کیا گیا ہے، پشاور کے اندر ہے. اگر آپ میری بات کرتے ہیں، یس مجھے بہت سارے سیکیورٹی الرٹ، سیکیورٹی تھریٹ آتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. میرے ادارے مجھے جتنا، میرے سیکیورٹی ادارے جتنا مجھے کر سکتے ہیں پروٹیکشن دیتے ہیں، میں خود بھی بڑے احتیاط کرتا ہوں. بٹ یہ جو ابھی ہم جس طرح بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو راس آئے گا کہ پاکستان کی ایک وائس اگر سامنے اٹھ کے آ رہی ہے؟ اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے سہولت کار انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو سہولت کار رول پلے کرتے ہیں. سو اس لیے اس وقت دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھارت جو ایک ڈرٹی گیم کھیلنے جا رہا ہے، اور جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ڈرٹی گیم کھیلنے جا رہی ہے، اس کو کس طریقے سے اپنے کاؤنٹر کرنا. پہلے سے آپ کو، کیونکہ اب اس سے پہلے کبھی کسی ایک پورے ملک نے، مطلب اگین کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو بڑا ملک ہے، جو طاقت ہے بہت بڑی، وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا آ کے. جسٹن ٹروڈو کا انڈیا کے ساتھ، انڈیا کی ایسی بڑی منڈی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی اپنے ٹریڈ ریلیشن، اپنے ریلیشن خراب کرنا نہیں چاہیں گے، بٹ یہ ایک بڑا سٹیپ تھا جو کہ ٹروڈو نے لیا. اس پر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیر سم ون ٹو، میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. اور اس وقت یہاں پہ دیر شوڈ بی اسٹرانگ بلاک، اور وہ بلاک جو ہے وہ کم از کم انڈیا کو کاؤنٹر کرے اور انڈیا کو روکے کہ ڈونٹ ڈو دس. یہ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ختم ہوگی تو آپ چھوڑ دو اس چیز کو، رادر کہ جب دلیل ختم ہوگی تو آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. اور میرا خیال اس وقت ایک اسٹرانگ بلاک کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹرانگ بلاک اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. اور میرا خیال امریکہ کے اندر بھی اس وقت یہ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو بھارت کو اس وقت کہہ رہی ہیں کہ بھارت نے غلط کی، کیونکہ چھوٹا کام نہیں ہوا. اور ہمارا جو مطالبہ ہے آج جو آپ نے دیکھا، ساری سکھ کمیونٹی پاکستان کی اکٹھی ہوئی تھی پریس کلب کے سامنے لاہور میں، ہمارا ایک ہی تھا کہ یہ جو کلپریٹ ہے، یہ جو انڈیا نے کام کیا، یہ کینیڈا کی سرزمین پہ کیا، تو وہ جو سفیر واپس بھیجا ہے اس کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا. اس کا مقدمہ کینیڈا کی عدالت میں چلتا، وہ کینیڈا کی عدالت کے سامنے اپیئر ہو. کینیڈا کی عدالت جو ہے پھر اپنے قانون کے مطابق امیونٹی ہوتی ہے نا سر، آپ کو تو پتہ ہی ہے. پھر یہ امیونٹی آپ دیں گے تو پھر انڈیا، آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا مان جائے گا؟ انڈیا کہے گا جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب سفیر کو یہ امیونٹی ہے کہ جس کو مرضی جائے، جس کے مرضی ملک میں جا کے گولیاں مار کے مارنا شروع کر دے. یہ کون سی امیونٹی ہے؟ یہ تو میرا خیال امیونٹی نہیں ہو سکتی. یہ تو پھر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے پسٹل پکڑو، جاؤ جا کے 5,000 10,000 بندے کو مار دو، امیونٹی تو آپ کو ہے ہی ہے. جارج فلوئڈ جب قتل ہوا، وہ جو ایک جب بلیک لائف میٹر کی پوری تحریک ہوئی تھی، اس نے بڑا کچھ بدل کے رکھ دیا امریکہ کے اندر. اب یہ آپ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہوا ہے آپ کی پوری کمیونٹی کے لیے. سر لاہے عمل کیا ہے؟ یہ 4 دن میڈیا پہ بحث چلے گی، ختم ہو جائے گی، یا پھر آگے کا لاہے عمل؟ میرا نہیں خیال. اب یہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے عرض کی، اب یہ بحث کی حد تک نہیں ہے کہ بحث چلی اور بحث ختم ہوگی. اب انڈیا نے اس چیپٹر کو الائیو کر دیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے آوازیں ہر کونے سے اٹھیں گی، اور صرف یہ ایک آواز خالستان کی نہیں اٹھے گی. اب آپ کو یہ آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی ناگالینڈ کے اندر بھی، اب یہ کشمیر کے اندر بھی، اور یہ دنیا کو اب یہ سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ بھارت کے اندر اقلیتوں کو دبایا گیا، سپریس کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت ساری آوازیں دبی ہوئی ہیں. اب جب ایک اپرچونٹی ملتی ہے تو پھر جو لوگ جو نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں، جو پسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر کھل کے سامنے آتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری آوازیں اب اٹھیں گی، اور بھارت کو اب یہ مجھے جو لگ رہا ہے شاید ان کو بڑی مشکلات کا سامنا آگے دیکھنا پڑے گا.